وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ یہ قرآن کے مسائل میں سے اہم ترین ایک مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیات وہ ہیں جو محکم آیات کہلاتی ہیں، دوسری آیات متشابہ کہلاتی ہیں۔ یہ محکم آیات جو ہیں جن کو اللہ نے محکمات قرار دیا ہے، یہ وہ واضح اور کھلی آیتیں ہیں کہ جن کو ہر ایک سمجھ لیتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اسی طرح جو احکامات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو محکم آیات کے اندر آتے ہیں، یعنی جو محکم آیات ہوتی ہیں، واضح آیتیں ہوتی ہیں، کھلی آیتیں ہوتی ہیں۔ اور یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے کہ امت یہ سمجھ لے ان کی پیروی اور اتباع مقصود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آیات واضح اس قرآن کے اندر رکھی ہیں، ہم سے مطالبہ بھی یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں اور ان کی اتباع کریں۔ رہی وہ آیات جو متشابہ ہیں، جو واضح نہیں ہیں، جو مبہم ہیں، جن کا مفہوم کلیئر نہیں ہے، جن کے اندر تعویلات کی جا سکتی ہیں، یہ آیات تو وہ ہیں جن پر عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے ان کی اتباع اور پیروی کرو، بلکہ ان کے بارے میں یہ حکم ہے جیسا اللہ نے فرمایا ایسا ان کو ماننا ضروری ہے۔ بس اب مراد کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ جانے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، بس ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے متشابہ آیات پر۔ آپ جیسے یہ دیکھ لیں کہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، یہ متشابہات میں سے، یا قرآن میں آیا ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس قسم کی بہت ساری باتیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، بس اللہ نے جیسا فرمایا ہم ایسا ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا؟ اللہ جانے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جائیں اور اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر دیں، اس لیے کہ اللہ نے متشابہ آیات میں پڑھنے سے روکا ہے، منع فرمایا کہ ان میں مت پڑھو، بلکہ جو واضح احکامات ہیں ان کی پیروی اور اتباع کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو متشابہ آیات ہیں وہ بلا مقصد ہیں، ان کا مقصد ہے، لیکن وہ مقصد کیا ہے؟ وہ راز ہے اللہ کے درمیان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اللہ نے جو ہمیں بتانا تھا وہ واضح طور پر بتا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا بتایا آگے کہ یہ جو متشابہ آیات ہوتی ہیں ان میں کون لوگ پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن جن کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن سے، ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے۔ یعنی جو لوگ دل کے ٹیڑھے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر کجی ہوا کرتی ہے، وہ متشابہ آیتوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان متشابہ آیتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک آیات محکمات ہیں، واضح آیتیں ہیں، اور ایک متشابہ آیات ہیں کہ جن میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، متشابہ آیات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان متشابہ آیتوں میں پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ فتنہ انگیزی کی جائے، غلط معنی کی تلاش کی جائے، غلط تعویلیں کی جائیں، اور واضح اور کھلی آیتوں کے مقابلے میں دوسری ایسی چیزوں کو پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا جائے۔ جو مستشرقین ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ بھی ایسا کرتی ہیں کہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے سے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں یہ ہے، قرآن میں فلاں جگہ یہ ہے۔ تو قرآن نے تو یہ بھی اعلان کیا ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، محکمات اور متشابہات،
اور امت کو یہ حکم دیا کہ وہ محکمات کی پیروی اور اتباع کریں، متشابہات میں نہ پڑیں۔ متشابہات پر ایمان لانا، جیسا اللہ نے فرمایا ویسا مان لینا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ویسا نہیں مانیں گے تو وہ مومن نہیں ہوں گے۔ لہٰذا قرآن نے جیسا فرمایا ہے، فرمایا کہ بس ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے، یعنی ان کے معنی کے تو اللہ جانتا ہے کہ صحیح معنی اس کا کیا ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ جو پختہ علم والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بس ایمان لے آئے اللہ نے جو فرمایا، بس سب اللہ نے نازل کیا ہے، جو نازل کیا وہ سچ ہے اور حق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ید اللہ۔ اللہ نے فرمایا وجہ اللہ، تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ کا وجہ اللہ، لیکن یہ اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اب اس کو متعین کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہمارے بھائی آپ خود بتائیں کہ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کے ذہنوں میں سما جائے، جو سما جائے، جو جس کا احاطہ کر لیا جائے، وہ تو خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو خدا تو ہے وہ کہ جو ذہنوں میں نہ سماتا ہو، جو کسی کے احاطے میں نہ آتا ہو۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کا، ان متشابہات کا صحیح علم اللہ کو ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ساتھ اس کے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ یعنی نصیحت قبول کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، جو عقل سے کام لیا کرتے ہیں، جو زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کرتے بلکہ مفید باتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ اپنا وقت فضولیات میں صرف کرتے ہیں۔ کوئی آئے گا کہے گا کہ جی بتائیں موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا، دوسرا کہے گا دادی کا کیا نام تھا۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دادی کا اور نانی کا نام پتہ چلنے سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ ایسی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کا نام کیا تھا اور فلاں کا کیا نام نہیں تھا، بلکہ ہمیں تو ان چیزوں کی تلاش رکھنی چاہیے کہ جن پر عمل کر کے ہماری آخرت سنور جائے، ہماری دنیا ٹھیک ہو جائے، نہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کریں۔ تو اس سے اللہ نے روکا ہے، منع فرمایا۔